تو ابو ذر کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے ڈر جا, بی کانشیس آف اللہ, اللہ تیرے تمام معاملات کو خوبصورت کر دے گا. کتنی زبردست بات ہے. ہمارے معاملات بکھرے ہوئے ہیں, یوتھ آپ کے معاملات بکھرے ہوئے ہیں. اسٹڈی ہے ایک طرف پیرنٹس کی طرف سے پیئر پریشر ہے, پھر پیئر پریشر الگ ہے, کتنے معاملات ہمارے تتر بتر ہوئے ہیں. یو نیڈ آلمائٹی اللہ, یو کین ناٹ اگنور آلمائٹی اللہ, اسپیشلی ایٹ اے ینگ ایج. اور آگے جا کے تو آف کورس اللہ تعالیٰ کا تو اگنور کیا ہی نہیں جا سکتا لائف کے کسی موقع پہ. بی کانشیس آف اللہ, استغفار کی عادت, زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا, استغفر اللہ کرنا. کل میں ایک بھائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اتفاقاً ہوا یہ کہ میں اور میرے والد ہمارا انکم ٹیکس جو ہے وہ کرانے گئے, اس کی فائلنگ کرانے گئے. تو وہ بھائی الحمدللہ ویڈیوز دیکھتے تھے ہماری یوتھ کلب کی, میری, تو ہی ریکگنائز, بہت خوش ہوئے. ان کی والدہ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ قرآن پڑھاتی ہیں گھر میں, قرآن کی ٹیچر ہیں, 10 سال سے قرآن پڑھا رہی ہیں. یقین کریں بردرز اینڈ سسٹرز, وین آئی وینٹ ٹو دیئر ہوم, مجھے اتنا سکون ملا, مجھے اتنا زبردست فیل ہوا, اتنی برکات مجھے فیل ہوئی, اینڈ دیٹ واز دا برکہ آف قرآن. مجھے نہیں پتا تھا یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے, بٹ وین آئی انٹرڈ دیٹ ہوم, ہم ان کے گھر گئے تھے اسپیشلی ٹائم لے کے, آئی فیلٹ سچ سیرینٹی, سچ برکہ, سچ پیس. بعد میں جب انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ میری والدہ 10 سال سے قرآن کلاس کرا رہی ہیں اس گھر میں, آئی سیڈ کہ یہی وجہ ہے یہاں پر پیس کی, سیرینٹی کی. اینڈ دین ہی سیڈ سچ اے بیوٹیفل تھنگ, ہی سیڈ کہ علی بھائی ہم نے اپنی زندگیوں میں قرآن کی برکت دیکھی, یعنی ہمارے رشتے اچھے ہو گئے, ہمیں لوگ اچھے مل گئے. کیا اس چیز پہ ہمارا کنٹرول ہے؟ آپ خود سوچیں. کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ اگلے کیسے ہیں؟ جتنا مرضی وہ اچھے شو کر دیں, کیا آپ کو ان کے دل کا پتا ہے؟ کیا آپ نے ان کے دل میں داخل ہو کے دیکھا؟ یہ باتیں کس کو پتا ہوتی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب آپ اللہ تعالیٰ کو ایکویشن میں رکھیں گے, جب آپ اللہ تعالیٰ سے کانشیس ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو ملائے گا ہی اچھے لوگوں سے, اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات ہی زبردست کرے. تو کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے بردرز اینڈ سسٹرز کہ ان بھائی کی بات کتنی خوبصورت ہے کہ ہم نے قرآن کی برکات اپنی لائف میں دیکھی ہیں. ایسے کام ہوتے ہیں, پھنسے ہوئے کام آسان ہو جاتے ہیں, ہر طرف سے آسانیاں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ کوئی فیبلز نہیں ہے, کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ خود اپلائی کر کے ہم نے دیکھا ہے. جب بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے, استغفار کرتا ہے, جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں لڑائی نہیں ہو سکتی, یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. اس گھر میں کوئی نیگیٹیوٹی, کوئی شر, کوئی فتنہ نہیں انشاءاللہ آئے. قرآن کی برکت ہے. تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر میں تجھے نصیحت کرتا ہوں, بی مائنڈفل آف اللہ, اللہ ول بیوٹیفائی آل یور افیئرز. آئی سیڈ ٹیل می مور. بیوٹیفل کانسیپٹ کہ یا رسول اللہ اور بتائیے, کیا ہے کوئی آج ایسا یوتھ جو اور سننا چاہتا ہے, اور سننا چاہتا ہے؟ آئی ہیو سم اسٹوڈنٹ, میں جس اسکول میں پڑھاتا ہوں, لٹرلی دیر آر سم اسٹوڈنٹس ہو آر لسننگ ویری اٹینٹیولی, ہو آر ایکچولی ریئلی لٹرلی دے آر ٹیلنگ می اور بتائیں, بیکاز دے وانٹ ٹو امپروو, دے لو اللہ اینڈ ہز میسنجر. may Allah subhanahu wa ta'ala bless such you. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, you must recite the Quran and remember Allah Almighty, for you will be mentioned in heaven and you will have light upon earth. یہ ہے وہ بات جو میں نے آپ کو بھی قصہ سنا ہے کہ قرآن پڑھو ابو ذر, قرآن کی وجہ سے تمہارا ذکر آسمانوں پہ ہوگا, اینجلز تمہارا ذکر کریں گے, اور دنیا میں you will have light. کس چیز کی لائٹ؟ لٹرلی بھائی جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کے اندر سے پازیٹیو انرجی نکل رہی ہوتی ہے, لٹرلی یو فیل اے لائٹ کمنگ فرام دیٹ پرسن. تو دنیا میں تمہارے لیے ایک لائٹ ہوگی, گائیڈنس کی لائٹ بھی ہوگی obviously. I said tell me more. He said کہ یا رسول اللہ اور بتائیے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said you must observe long periods of silence, for it will drive away Satan and help you in the matter of your religion. This is the cure. This is the antidote, my dear ones. Youth, یہ آپ کا antidote ہے. Long periods of silence practice کریں. I see some students جو چپ رہنا بہت پسند کرتے ہیں. They are the most wise ones in the class. Trust me. وہ جن کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ بولی جاتے ہیں, they make a fool out of themselves. جب بولتے ہیں فضول بات بولتے ہیں, جب کوئی کمنٹ کرتے ہیں فضول کمنٹ کرتے ہیں. کوالٹی کہاں ہے آپ؟ What image are you giving of yourself? لیکن there are some who practice periods of silence. So please اس چیز کو adopt کریں, سوچ کر بولیں. Either speak good or remain silent. تو جب تم practice کرو گے long periods of silence, it will drive away شیطان. جب تم بہت زیادہ بولو گے شیطان کو موقع ملے گا کہ اب اس کو میں یہ وسوسہ ڈالوں, اب یہ وسوسہ ڈالوں, اب اس سے یہ بات کروں, اب اس کو میں یہ تھاٹ دوں, اس کو یہ شرارتی بات کرنے کی طرف اکساؤں وغیرہ وغیرہ. You know, silence is beautiful. I said, tell me more, Ya Rasulullah, اور بتائیے. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, beware of too much laughter, for it will deaden the heart and take away the light on your face. Allahu Akbar. ابو ذر, سورج سے زیادہ مذاق مت کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ابو ذر کرتے تھے, یہ انہیں ایک نصیحت ہے اور ان کے تھرو ہمیں ہے کہ سورج زیادہ ہنسی مذاق مت کرو, for it will deaden the heart. کیا وجہ ہے ہماری یوتھ کو حدیث نہیں اٹریکٹ کرتی؟ کیا وجہ ہے ہمیں دین کی بات نہیں پسند آتی, ہمیں افیکٹ نہیں کرتی ہمارے ہارٹ میں جا کے, اس طرح سے نہیں ہٹ کرتی جس طرح سے صحابہ کو ہٹ کرتی تھی, نیک لوگ کو ہٹ کرتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مذاق کر کر کے, بری باتیں کر کر کے, میمز دیکھ دیکھ
देख के शुगल मेला लगा लगा के दिल ही मुर्दा हो चुका है, अब इफेक्ट ही नहीं करता। अब वही तरीका है ना कि दीन की बात हो रही हो तो हम एक्सप्रेशंस बना रहे होते हैं, जैसे नींद आ रही है या जैसे जो है वो मैं उकता रहा हूँ, वो भी हंसी मजाक के लिए, दूसरों के दिखाने के लिए, that I am cool, I defy rules, I am rebellious, and I defy religion and stuff like that. तो it will take away light on your face. ये कौन कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Wisdom, face से लाइट जाने का क्या मतलब? Wisdom ही नहीं रहेगा आपके चेहरे। You will act like a fool literally. Although I do acknowledge, I do agree. ये एक मैं पॉजिटिव बात करने लगा हूँ कि जितने लोग हंसी मजाक ज्यादा करते हैं, जितने लोग ऐसी ऐसी बात करते हैं, इंसान हैरान रह जाता है यार ये बात ये लेकर कहाँ आए। मीम्स बना रहे होते हैं बैठ के, ये क्रिएटिविटी है, मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ इस क्रिएटिविटी को, बट खुदा के लिए क्रिएटिविटी कुछ पॉजिटिव साइड पे भी लगाए ना, सिर्फ फजूल कामों में तो क्रिएटिविटी ना लगाए। आई नो दिस इज इंटेलिजेंस, आई नो शरारती स्टूडेंट हमेशा इंटेलिजेंट होता है, मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है। मैं बहुत शरारती था अपनी टीनेज में, मेरे टीचर्स हमेशा मेरे पेरेंट्स को यही कमेंट्स देते थे कि है तो ये बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन बस किसी तरह राइट साइड पे जो है वो इसकी पॉजिटिव एनर्जी लग जाए। इसी तरह आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स, दे आर सो इंटेलिजेंट, सो क्रिएटिव, ऐसा सा मजाक करते हैं, ऐसी सी बात करते हैं, हंसी भी आती है, लेकिन जाहिर है फजूल बात होती है। तो इसलिए इफ यू वांट दैट द लाइट ऑफ योर फेस इज नॉट टेकन, यू अपीयर वाइज, तो प्लीज ओवर जोकिंग से बचें। एंड देन Abu Zar radhiyallahu anhu said, tell me more ya Rasulullah. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, speak truth even if it is bitter. अबू ज़र सच बोले चाहे सच कड़वा हो। कड़वा होने का ये मतलब नहीं है कि आप बंदे के मुंह पे सच मारे, बंदे को हर्ट करें। ये मुराद ये इवन इफ इट इज बिटर से मुराद ये कि सच बोलो, चाहे सच बोलने से तुम्हारा नुकसान भी हो जाता है, चाहे सच बोलने से जो है वो, चलो अगर कोई खफा भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन टेम्पोरेरीली वो खफा होगा, बाद में उसे भी ये रियलाइज होगा कि बिल्कुल ठीक है, सच बोलने से फायदा ही हुआ है। एंड देन आई सेड टेल मी मोर, ही सेड और बताइए या रसूलल्लाह। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, डू नॉट फियर द ब्लेम ऑफ एनी क्रिटिक इन द मैटर ऑफ अल्लाह। सुभान अल्लाह के अबू ज़र कभी किसी से मत घबराई अल्लाह की बात करते हुए। क्या बात है, क्या बात है। दिस इज फॉर द यूथ हु आर इन लम्स, हु आर इन BNU, who are in every institute जहाँ पे religion को मॉक किया जाता है। I am not saying कि ये institutions religion की mocking सिखाते हैं। I am not targeting the institution or the administration, but all I am saying is कि there are lots of people out there who mock religion, who mock anything that is moral. So you will face such people in your life who are very mocking, who are very disrespectful, who are very, trying to be sarcastic in everything. Remember this nasiha of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam कि अबू ज़र घबराना नहीं है अल्लाह की बात करते हुए, धड़ल्ले से अल्लाह की बात तुमने करनी है। That is my message to the practicing youth, to all the youth. फख्र करें, नमाज पढ़नी धड़ल्ले से पढ़नी है, दूसरों को भी नसीहत करनी है, एडवाइस करनी है। Be proud, क्लास हो रही है, नमाज का टाइम हो गया है, नमाज पढ़नी है मैंने। कोई प्रोफेसर ऐसा नहीं है जो आपको रोकेगा इंशाल्लाह। लिबरल से लिबरल प्रोफेसर भी नहीं आपको रोक सकता, सेकुलर से सेकुलर बंदा भी आपको नहीं रोक सकता। मोइन अली की एग्जांपल लें, क्रिकेटर की, वो कहते हैं कि जब नमाज का टाइम होता है मैं अंपायर को कहता हूँ आई हैव टू गो ऑफर 2 रका या 4 रका, अंपायर इजाजत देते हैं। इस वीडियो में अली भाई ने हमें बताया है कि आज हमारी परेशानी और हमारे घरों में बरकत नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ ये है कि हमारे घरों में कुरान पाक की तिलावत नहीं होती। अली भाई ने बताया है कि जिस घर में कुरान पाक की तिलावत होती है उस घर में कभी जिन भूत दाखिल नहीं होते, उस घर में